بچتی ہے حد تام اور حد ناقص کے بعد رسم تام اور رسم ناقص، پھر ان سے جو ملحق ہیں وہ چیزیں ہیں۔ کہنا رسم تام تعریف کون سی ہوگی؟ کہنا وہ تعریف بالجنسی والخاصہ، جنس کس میں سے آ گئی؟ ذاتیات میں سے۔ جنس کیا ہے؟ ذاتی، اور خاصہ کیا ہے؟ عرضی۔ کہا جب ذاتی اور عرضی دونوں سے ہوگا تو وہ کس میں چلا جائے گا؟ رسم تام میں۔ جیسے ہم نے انسان کی تعریف کی حیوان ضاحک، جب حیوان ضاحک کہا تو حیوان ہے انسان کی جنس۔ جی فہیم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ اسکرین شیئر نہیں ہے۔ اچھا، دیکھیے تو انسان ہے، انسان کی جب ہم نے تعریف کی حیوان واحد، تو حیوان کیا ہے؟ ذاتی، ضاحک کیا ہے؟ عرضی۔ تو جب ذاتی اور عرضی ملا کے ہوگی تو کس میں چلی جائے گی؟ رسم تام۔ اور جب صرف اور صرف عرضی سے تعریف کریں گے تو رسم ناقص۔ کلیئر ہے؟ کال انسانو حیوان ضاحک، تو انسان ہے نوع، حیوان ہے جنس، ضاحک ہے عرض خاص۔ اب آ جائیے دیکھیے رسم تام سے کیا ملحق ہے؟ تعریف بالمثال، مثال کے ذریعے سے تعریف، صحیح ہے؟ جیسے ہم نے کہا اسم، اسم جیسے راشد، حامد، خالد، ماجد، تو ہم نے مثالوں کے ذریعے جب تعریف کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تعریف بالمثال، اور تعریف بالمثال بھی کس میں سے آتی ہے؟ رسم تام میں سے۔ ہاں، ہم نے کہا کہ بھائی یہ بتائیے کہ آج چائے کس نے نہیں پی؟ آپ نے کہا جیسے فلاں فلاں فلاں۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کیا۔ کہتے تعریف بالمثال بہت کام کی ہوتی ہے، لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، اس کا استعمال کرتے ہیں، خصوصاً جیسے میں نے پہلے کہا تھا کس کے بارے میں؟ علامہ محمد اطہر صاحب، ان کی ایک مثال بتائی تھی نا؟ نہیں بتائی؟ ارے بتائیے، بتا دیجیے۔ علامہ اطہر صاحب نے ایک عصمت پہ بہت اچھی مثال دی تھی، عصمت پہ، معصوم ہونے پہ، کہ مثلا اگر کسی ندی کا پانی آپ دیکھیں گے تو ندی کا پانی جیسا جہاں سے گنگا نکلتی اس کو گنگوتری بولتے ہیں، تو جہاں گنگوتری پہ جیسا ہے کیا ویسا بنارس میں ملے گا؟ جمنا کا پانی جہاں سے جمنا چل رہی ہے وہاں جیسا ہوگا کیا دلی میں ویسی ملے گی؟ کیا ہوتا ہے شہروں سے جب گزرتی ہے تو شہروں کے گندے نالے اس میں ملتے چلے جاتے ہیں اور وہ صاف و شفاف پانی گندا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہا کیا کیا جائے کہ جو پانی وہاں ہے وہ پانی ہمیں یہاں ملے؟ کہا آپ اگر وہاں ایک پائپ لگا دیں اور پائپ سیدھا لے آئیے بنارس، لے آئیے کانودر، تو جو پانی وہاں ہے وہی پانی یہاں ملے گا، اس میں شہر کی گندگیاں شامل نہیں ہوں گی۔ کہا بالکل اسی طرح سے جب اسلام کو ہم غیر بادشاہوں و خلیفاؤں سے لیں گے تو ظاہر ہے ان کی گندگیاں، ہلاکو خاں کی ڈکیتیاں، صحیح ہے، اور اس طرح کے جو کردار گزرے ہیں، صفاح کا کردار ہے، یزید کا کردار ہے، جب یہ ملتے جائیں گے اور اسلام کو ان کی نگاہ سے سمجھیں گے تو اسلام مسلمان کیا نظر آئے گا؟ آتنکوادی۔ ٹھیک ہے، وہ چونکہ اسلام کی جو کڑی ہے، جو نہر ہے، وہ گندی ہوتی چلی جائے گی۔ کہا اگر آپ کو چاہیے کہ وہی اسلام جو رسول اسلام لے کر آئے تھے چاہیے تو کہا عصمت کا پائپ لے لیجئے، تو عصمت کا پائپ اگر رہے گا تو جو پانی ہمارا گنگوتری میں تھا وہی پانی یہاں ملے گا۔ تو
تو کہا ہمارے امام سارے کے سارے کیا ہیں؟ معصوم ہیں، جو ایک پائپ کے مانند ہیں، کہ جو رسول اسلام لے کے آئے تھے وہی اگر پانچویں امام کے زمانے میں آئیں گے تو وہی ملے گا جو رسول کے پاس تھا، اس میں آس پاس کی کسی طرح کی گندگی شامل نہیں ہوگی۔ تو سمجھانے کے لیے مثال کتنی پیاری ہے، انہوں نے بہت اچھے سے بتایا ہے، تو مجھے کب کی پڑھی یاد بھی نہیں ہے، میں نے خاکہ آپ کو دیا۔ تو یہ کیا ہوا؟ تعریف بالمثال، کہ اس عصمت کو اب انہوں نے کس سے سمجھایا؟ مثال کے ذریعے سے، اور ایک مفہوم مثال ہے کہ نہیں ہے؟ مفہوم مثال ہے۔ کہہ رہے ہیں التعریف بالمثال والتعریف بالمثال وهو التعریف بذکر مصداق من مصادیق الشیء المعرف۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ معرف۔ معرف جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ معرف جس کی تعریف کی جائے، معرف جس کی تعریف کی جائے۔ کہہ رہے ہیں جناب معرف جس کی تعریف کی جائے، ہاں معرف جس کی تعریف کی جائے، معرف جس سے تعریف کی جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی جس کی تعریف کی گئی۔ ہاں بالکل صحیح ہے، جس کی تعریف کی گئی۔ کہہ رہے ہیں والتعریف بالمثال وهو التعریف، وہ تعریف بذکر مصداق، ٹھیک ہے، کیا ذکر کر کے؟ مصداق ذکر کر کے، من مصادیق الشیء المعرف، کس کے مصداق ذکر کریں گے؟ کسی کے بھی کہانی معرف کے مصادیق میں سے کچھ مصداق کا ذکر کریں گے۔ میں نے کہا حیوان، آپ نے کہا جیسے ہاتھی، بندر، صحیح ہے، تو یہ آپ نے کیا بتایا؟ حیوان کے مصادیق میں سے کچھ مصداق ہمیں بتا دیے، صحیح ہے، اور اس سے تعریف ہو گئی۔ کہہ رہے والتعریف بالمثال وهو التعریف بذکر مصداق، ٹھیک ہے، مصداق کا ذکر کر کے، من مصادیق الشیء المعرف، اس چیز کا کہ جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، اس کے مصداق میں سے کچھ مصداق کو ذکر کر کے تعریف کا۔ قولنا الانسان، جیسے ہمارا یہ کہنا کہ انسان مثل محمد و خالد و عبداللہ، یہ سب کیا ہے؟ انسان۔ فعل جیسے اکلا، شربا، خرجا، کتبا، صحیح ہے، حرف جیسے کہ صحیح ہے میم، الہ، او، فی، یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ تو یہ کیا؟ مثال۔ مثال کا استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو جو تعریف بالمثال ہوگی جو کتابوں میں آپ کو ملتی ہے، تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ اس کو کس میں لے جائیں گے؟ رسم تام میں۔ کس میں لے جائیں گے؟ رسم تام۔ پر رسم الناقص دیکھیے کس کو کہیں گے؟ وہ تعریف بالخاصۃ وحدہ، وحدہ سے مراد کیا ہے؟ اکیلا، تنہا، جو اس کی خاص شارف۔ وَهُوَ التَّعْرِيفُ بِالْخَاصَّةِ، صرف اور صرف کس سے تعریف کی جائے؟ خاصہ سے۔ تنہا جب خاصہ کا استعمال ہے۔ اچھا تنہا خاصہ کیا ہے؟ عرضی ہے، عرضی ہے، تو رسم میں رہے گا ہی رہے گا، یعنی جب ہم ذاتی اور عرضی ملائیں گے تو رسم تام، صرف اور صرف عرضی لائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ رسم ناقص۔ کہہ رہے وَهُوَ التَّعْرِيفُ بِالْخَاصَّةِ وَحْدَهَا، جب تنہا تعریف کی جائے کس سے؟ خاصہ سے، تو وہ کیا ہوگی؟ رسم ناقص۔ مثل الانسان ضاحکون، انسان کیا ہے؟ ضاحک ہے، صحیح ہے، تو ضاحک جب ہم نے کہا انسان کو تو یہ انسان کا خاصہ ہے، اور یہ تعریف کس میں ہو جائے گی؟ وَمِنَ الرَّسْمِ النَّاقِصِ التَّعْرِيفُ بِالتَّشْبِيهِ، رسم ناقص میں سے کیا ہے؟ تعریف بالتشبیہ۔ تشبیہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ شباہت کسی چیز سے دینا، ٹھیک ہے، مثلا والتعریف جیسے کل قمر، عباس کل قمر، حضرت عباس مثل چاند ہے، مثل قمر ہیں۔ کہہ رہے ہیں التعریف بالتشبیہ هو التعریف بذکر ما یشبہ الشیء المعرف، کہہ رہے ہیں تعریف اس چیز کو ذکر کر کے جو معرف سے مشابہ ہو، ما یشبہ الشیء المعرف، جو معرف سے کیا ہو؟ مشابہ ہو۔
اس چیز سے جو معرف ہے، جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، جو اس سے مشابہ ہو، اس کا ذکر کر کے تعریف کرنا. صحیح ہے؟ یہ کیا ہو جائے گی؟ تعریف بالتشبیہ. مثل الکلیان المتباینان آئے گا انشاءاللہ. یہ تو نصب اربعہ تو پڑھ لیا نا. ہاں، کل کلیان المتباینان، متباین کلی یاد ہے، تباین کلی، تباین تساوی، عموم خصوص مطلق من وجہ. تو الکلیان المتباینان وہ کلی جن میں نسب تباین پایا جاتا ہو. کل خطین المتوازیین، دو برابر لائنوں کی طرح ہیں، جیسے ریل کی پٹری جو کبھی آپس میں نہیں ملتے. کل خطین المتوازیین، دو برابر کی لائنیں. یہ سرا چل رہا ہے تو یہ سرا اس سے مل جائے گا کبھی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ دونوں متباینان ہیں. کل خطین المتوازیین ہیں. تو جناب کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ متباینان اس کے مثل ہیں. یہ ملحق ہوا ہے. ملحق یعنی ملنا. یہ رسم ناقص سے. تعریف بالتشبیہ یعنی کسی چیز کو شباہت جب دیں گے کہ ہم نے کہا، جیسے شاہد کو کہتے ہیں یہ کس کی طرح ہے؟ تابش کی طرح ہے. تو ہم نے شاہد کی شباہت کس سے دی؟ تابش سے دی. تو یہ کیا ہوگا؟ تعریف بالتشبیہ. کسی کو تشبیہ، کسی کو کسی چیز سے شباہت دینا. یہ تعریف جو ہوگی یہ تعریف رسم ناقص میں آئے گی. پھر اس کے نیچے جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے کہ الکلیان المتباینان. کلی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ انسان اور حجر ملیں گے کبھی؟ لا شیء من الانسان بالحجر ولا شیء من الحجر بانسان. یہ دونوں جب کبھی نہیں ملیں گے تو یہ ویسے ہی ہے جیسے دو لائنیں ہوتی ہیں برابر کی. کل کافی تشبیہ کا استعمال کیا ہے یہاں. نہیں سمجھے؟ کل خطین کہہ رہا تباین جو ہوتا ہے وہ دو برابر لائنوں کی طرح ہوتا ہے. کسی کے ذریعے تشبیہ دینا تو شباہت ہی تو دی. تباین کی شباہت نہیں دی دو لائنوں سے. شباہت دی کلی کو، کلی متباین کو دو برابر کی لائنوں سے. جیسے ریل کی پٹریاں ہوتی ہیں تو وہ آپس میں کبھی ملتی ہیں، اسی طرح متباین کے آپس میں کبھی ملتے ہیں. تب تو دونوں مشابہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہی تو تعریف بالتشبیہ ہے. ملاحظت دیکھیے، وَمِنَ الرَّسْمِ النَّاقِضَةِ التَّعْرِيفُ بِالْقِسْمَةِ. تقسیم کے ذریعے سے تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ الکلمۃ ثلاثۃ انواع اسم وفعل وحرف. الکلمۃ ثلاثۃ انواع، یہ بھی ایک تعریف ہوئی کہ نہیں ہوئی کلمے کی؟ کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 3. صحیح ہے. العلم تصور و تصدیق. تو علم کی تعریف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو تقسیم کے ذریعے تعریف کر دینا کسی چیز کی، یہ تو کہیں گے تعریف بالقسمہ. یہ بھی کس میں چلا جائے گا؟ رسم ناقص میں. کیا ہوگا تعریف بالقسمہ؟ دیکھیے، والتعریف بالقسمہ والتعریف بذکر اقسام الشیء المعرف. جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس کے اقسام کو ذکر کر کے تعریف کرنا، اس کی قسموں کو بیان کر کے تعریف کرنا. مثل الکلمۃ اسم وفعل وحرف. ٹھیک ہے، جیسے کلمے کی تقسیم اسم، فعل اور حرف میں. اب دیکھیے خلاصے کے طور پہ انہوں نے کیا کہا؟ تعریف یا تو حد ہوگی یا رسم. حد ہوگی تو تام یا ناقص، رسم ہوگی تو تام یا ناقص. تام میں دیکھیے الانسان و حیوان ناطق، الانسان و جسم حی ناطق. ناقص کی مثال دے دی یہاں پہ. تام میں الانسان و حیوان ضاحک کی مثال آ گئی. الانسان و ضاحک کس کی آ گئی؟ رسم ناقص کی. اور اس طرح سے یہ درس ہمارا کیا ہوا؟ مکمل. اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے شروط التعریف. کیا پڑھیں گے؟ ہاں، تعریف کی شرطیں انشاءاللہ جو کل آئیں گی. والحمدللہ رب العالمین.